بلکہ 5 پڑھنی چاہیے. جی بہت شکریہ وجاہت اور بہت شکریہ آپ سب کا جی تشریف لائے. آج کل جو ہے کسی ادبی محفل میں فزیکلی موجود ہونا کسی یقیناً انقلاب سے کم نہیں ہے. تو مطلب میں اب یہ بتا رہا تھا دوستوں کو کہ میں فالو کرتا ہوں بلیک ہول کو، لیکن آن لائن فیس بک لائیو جب ہو رہا ہو تو پھر بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے فزیکلی جا کے ان پرسن کسی سیشن کو اٹینڈ کرنا. میرے انگریزی شاعری کے 2 مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں. دا مہاگنی جنکشن ہے جی، یہ 2017 میں شائع ہوا تھا جی، ریڈنگز نے شائع کیا تھا. اور دا فروزن لیک ہے جی، یہ 2023 میں شائع ہوا تھا اور سنگ میل نے شائع کیا تھا. اور ابھی ایک بس اب مجموعہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں، اس کا ٹائٹل ہے دا مونز بوروڈ بلو. تو وہ انشاءاللہ امید ہے سال کے آخر تک وہ آ جائے گا. اچھا، میں جو نظم سنانا چاہ رہا تھا وہ بیسیکلی میرے کریٹو پروسیس کے بارے میں ہے کہ نظم جو ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی آئسولیشن میں ہوں اور ہم جو ہیں چھپ کے کسی ٹرینکویلٹی میں نظم لکھیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے کہیں کسی بھیڑ میں کھڑے ہوں اور کوئی نظم ہمیں آ دبوچے اور پھر ہمارا تعاقب کرے اور پھر اس وقت تک ہمارا پیچھا نہ چھوڑے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو لکھوا نہ دے. تو یہ جی بالکل ایسے. تو یہ نظم کا ٹائٹل ہے جی پرووننس آف اے پوئم، یعنی اوریجن آف اے پوئم. A great poem can happen in the midst of an ordinary day, on the way to work, in a crowded shopping mall, while crossing the road. A thought fairy at work, sprinkling, cross-pollinating half a stanza from beyond, interrupting, following us through the day in hot pursuit, catching up, latching on, clinging like a creeper, budding gently, making us tend to it till there are blossoms. Chosen as surrogates, we bear pangs of birth. A poem writes itself. We are but scribes doing the divine's bidding. یہ وجاہت نے بڑی خوبصورت ایک نظم نیچر کے حوالے سے سنائی تھی. تو میرا بھی ایک موضوع ہے شاعری کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو زندگی کا کاروبار ہے، نیچر اس کا بیک ڈراپ نہیں ہے بلکہ نیچر اس کا حصہ ہے. اور میری نظموں میں پرسونیفیکیشن آف نیچر بہت زیادہ پرومیننٹلی آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچر از اے لیونگ بینگ جو محسوس کرتی ہے، جو سانس لیتی ہے، جو خوف سے کانپتی ہے. اور ہم نیچر کا حصہ ہیں، نیچر ہمارا حصہ ہے. تو اس طرح سے یہ ایک نظم ہے جو ایک پہاڑ کے بارے میں ہے، جو آوزاری کر رہا ہے، جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، جس سے خون رس رہا ہے. تو اس کا ٹائٹل ہے The Lament of the Bleeding Mountain. Landslides are mountains bleeding from wounds inflicted by man's greed to conquer all that abounds the earth. The humankind's insatiable desires turn pillars holding the earth to mutilated carcasses. The limbs fall occasionally as boulders, yet the blood oozes more frequently as soil and mud. Mountains mourn in silence as the might of the bulldozer inflicts pain on their being, and forced into submission they carry man's burden. As if licensed by the Creator,
we deny space to non-human existence, unaware that one day our leash may turn into his noose. جی اچھا یہ ایک نظم جو ہے نا اسلام آباد سے وجاہت نے اسلام آباد کا بڑا ذکر کیا. تو اسلام آباد میں چونکہ سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا ہے یہ شہر, بلکہ شروع میں تو سرکاری ملازمین ہی جہاں زیادہ ہوتے تھے, اب تو شہر کا کافی حلیہ تبدیل ہو چکا ہے اور بھی بہت سے لوگ بستے ہیں. یہ نظم جو ہے بنیادی طور پہ ایک سرکاری ملازم کے بارے میں ہے جس کی ملازمت کا آج آخری دن ہے, اور یہ ایک نائب قاصد ہے, ایک پیون ہے. تو اس میں بیسیکلی جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ آج کیا آزادی کا پہلا دن ہے, یا آج ایک ایسا دن ہے جب آپ کے سامنے ایک لامحدود وقت کا ایک اژدہا کھڑا ہے اور آپ کو نکلنے کے لیے تیار ہے. تو یہ کیسا دن ہے جو آخری دن ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے اکبر دا پیون. The toil of 32 years was slated to come to a grinding halt today. Akbar the peon would finally be off the official leash. The day smelt of freedom. The air was feather-light. At long last, he could lift his head to gaze at the silver blue sky. There was no fear. Less terrifying the encounter with the superior. No more did those shoulders droop with indignation. But as the shadows drew longer, Akbar was seen working harder than ever before, carrying twice as much burden. For hence onwards, deep within he knew the heaviest burden would be no burden to carry. Burden of an unstructured day. He had arrived at the threshold of oblivion to be swallowed by the expanse of time and diminished into nothingness. Akbar had placed his chin atop a tall stack of files, as if sipping the last drop of meaning before incarceration by insignificance. ایک جی یہ کتنی دو ہو گئی یا تین ہو گئی؟ دو. اچھا جی, ایک یہ لو پوئم ہے جی, اور اس کا ٹائٹل ہے این انسینٹ لیٹر. یعنی اتنی خواہش تھی خط بھیجنے کی کہ پھر نہ بھیجا گیا. A gust of wind dropping flowers shy of the beloved's door. A thunderous cloud holding back at the brink, reneging on the promise of rain. A lump in the throat, enfeebling words that lie vanquished in the eyes. Of the countless letters, my love, written so passionately, they remain unsent. یہ ایک نظم ہے جی, اس کا ٹائٹل ہے میگنم اوپس. تو اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو لوگ ہم سے ملتے ہیں وہ ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ ایک غیر محسوس انداز میں انفلوئنس کرتے ہیں, اور تب تک کرتے ہیں جب ہم خود ایک اپنے میگنم اوپس نہیں بن جاتے. تو اس کا ٹائٹل ہے میگنم اوپس. The ones who cross our paths like bristles of a paint-soaked brush, leave a tinge of color on our beings. Impermanent yet indelible, we carry shade after shade of different hues. With each stroke of brush, a new pigment, another layer in the process. Some colors we absorb, others wear off. A few blend with our own to create new ones. From a half-finished work of art,
we come into being, a rainbow of bright colors. Those we meet create the magnum opus we become. تھوڑی سی ڈارک اب یہ ہے, ذرا سی ڈارک ہے. یہ میری پہلی اس کلیکشن میں تھی. اس کا ٹائٹل ہے جی آف مون لیس نائٹس, یعنی اماوس کی جو رات ہے اس کے بارے میں ہے. When handed a night bereft of its glittering pendant, when handed a night bereft of its glittering pendant, the moon, the pendant, I decided to grow my own moon, so that the spirit is no more hostage to the hide and seek of a wandering celestial being. That is but a deceptive glimmer of hope, a mirage that lures the wayfarer to lose his way and embark upon a quest for the elusive. I stole the glow from selfless souls, added the void within my being as dark spots, rolled into a concoction. The nights are never moonless. There is no longing, there is no parting. بارش کی غزل پڑھ لوں, بارش کی وہ یہ پرسونیفیکیشن آف نیچر کی میں نے بات کر رہا تھا. تو یہ ایک نظم ہے جس میں بارش کو پرسونیفائی کیا گیا ایک چھوٹی سی لڑکی کے طور پہ. تو اس کا ٹائٹل ہے رین از اے لٹل گرل. رین از اے لٹل گرل wearing emotions on her sleeve, wakes me up on monsoon mornings, takes me to the window and unties her hair, releasing a strangely beautiful aroma. Rain is a little girl who takes me on a drive to flaunt her skills at filling the landscape with colors. The bright gray, the lush green, the deep blue. Rain is a little girl who lets paper boats sail on her being for voyages that are momentary, but stirring memories that last forever. میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت یہ سمبلزم ہے, میٹافور ہے, رین از اے لٹل گرل. میں بھی اپنی ایک بارش کے بارے میں چھوٹی سی نظم پڑھوں گا. اچھا جی, میں ابھی ادھر آ رہا تھا تو آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ. میں نے کہا جو اردو کا مشاعرہ ہوتا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے. اس کے اندر غزل پڑھی جاتی ہے, داد ملتی ہے, مقرر لوگ کہتے ہیں, کوئی بیچ میں سے آواز کستا ہے. آپ سوچیں, امیجن کریں کہ ایک زمانے میں جو مشاعرے ہوتے تھے جو ہم نے بھی دیکھے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک موڈ ہوتا ہے. انگریزی مشاعرے اتنے بورنگ ہوتے ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے. میں مذاق نہیں کر, حالانکہ میں خود انگریزی میں لکھتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ